جی بی بی زینب سلام اللہ علیہ عدیلۃ الحسین ہے، شریکۃ الحسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جہاد پورا ہی نہیں ہے، نامکمل ہے جب تک کہ ان کی خواہر اس میں ساتھ میں شریک نہ ہو۔ اور یہ تاریخ میں رہا ہے کہ اللہ کی حجتوں کی مدد کی ہے چنی ہوئی مستورات نے، جیسے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا سبب بنی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو غنی بنایا بی بی خدیجہ کے مال سے۔ بی بی خدیجہ نانی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے، ابو طالب علیہ السلام۔ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد جن کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی۔ حسین وہ ہے کہ جن کے نانا سے ہم کو دین خدا ملا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے، ان کے مال سے وہ غنی بنا اسلام۔ اور حسین وہ ہے کہ جس کے نانا سے ہم کو دین خدا ملا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا سائبہ ہو۔ ہر گھر میں تو حسین ہو نہیں سکتا نا۔ حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا سائبہ ہو۔ حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا بدر علی ہو، بطول ماں ہو۔ تو بطول ماں ہو تو یہ مستورات کا جو کردار ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر عاشور کے دن ہی، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسی کی بیعت کی جائے۔ حسین پروردہ آغوش زہرا ہیں سلام اللہ علیہ، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی اسی گود کی پلی ہوئی ہیں، تو شریکۃ الحسین ہے۔ ایک جناب میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے بند لکھا ہے، آپ بند کے 6 مصرے ہوتے ہیں، 5 مصروں تک ایسا لگتا ہے کہ جیسے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت ہے، آخری مصرے میں مضمون بدل جاتا ہے کہ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، ایسی تو کوئی بیوی نہیں ہے، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور، اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، انا اعطیناک الکوثر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، 5 مصرے ہو گئی، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ ان میں خون زہرا ہے، خون حیدر کرار ہے۔ السلام علیکہ عدیلۃ الحسین، یہ بی بی کی زیارت کے الفاظ ہیں، یعنی امام حسین کی ہمسر برابر ان پر سلام ہو، فقط شریکۃ الحسین نہیں ہے، عدیلۃ الحسین ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو خود فخر موجودات ہیں، جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ وقت آخر یہ فرمائیں اپنی خواہر سے کہ بہن نماز شب میں مجھے یاد رکھنا۔ حسین کہیں لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، نافلۃ اللیل میں مجھے یاد رکھنا، اور سپرد کیا اس پورے کاروان کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے، اس لیے کہ امام سید سجاد علیہ السلام بہت علیل تھے، اور ایک مشیت پروردگار یہ تھی کہ امامت کی حفاظت ہوگی اس طرح سے، بلکہ ایک روایت اس طرح سے ہے کہ جو کچھ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زبان مطہر سے جاری ہوا کوفہ اور شام میں، وہ در حقیقت علم امام زین العابدین علیہ السلام تھا جو بزبان بی بی زینب سلام اللہ علیہ ظاہر ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ ایک طرح سے حجاب بن گئی تھی، پردہ بن گئی تھی کہ آدھا کی توجہ ان کی طرف ہو جائے اور بھی امام زین العابدین السلام کی طرف نہ ہونے پائے، اس طرح سے وہ امامت کو بچا لائیں۔ اور جب خیمے بھی جل رہے تھے تو بیان ہے حمید ابن مسلم کا، عیسائی رائٹر ہے وہ، اور وہاں پر کچھ جو تاریخ لکھنے والے تھے اور رپورٹنگ کرنے والے تھے ان میں شامل ہے، تو اسے معلوم نہیں کہ کون سا خانوادہ ہے، اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بیوی ہے معظمہ جو جلے ہوئے خیموں میں بار بار جا رہی ہیں، کہ مجھے یہ شک ہوا کہ ایسی کون سی قیمتی شے ہے کہ جو جلے ہوئے خیموں میں رہ گئی ہے کہ وہ ان جلے ہوئے خیموں میں بھی بار بار جانا چاہتی ہیں۔ اور پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ جب وہ اندر تشریف لے گئیں اور باہر آئیں تو ہاتھوں میں ان کے ایک بیمار موجود تھا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، تو بی بی زینب امامت کو بچا لائیں۔ پھر شام غریبہ دیکھیں، عصر عاشور تک تو امام حسین علیہ السلام، ان سے پہلے ابوالفضل عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، اصحاب حسین، انصار حسین، لیکن شام غریبہ تو اب حسین نہیں ہے، عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، تو اب زینب حسین بھی ہیں، ہم زینب عباس بھی ہیں، ہم زینب اکبر بھی ہیں،
اور اس طرح سے وہ پہرا دیا. اگر میں رخصت کا بھی بیان کروں تو رخصت پہ بھی جو سوار کیا امام حسین علیہ السلام کو، اس لیے کہ جب بھی امام حسین السلام ذوالجناح پر سوار ہوتے تھے تو کبھی عباس آتے تھے، کبھی حبیب بن مظاہر، مسلم بن اسجا. اب تنہا تھے امام حسین علیہ السلام، تو حسین نے دہانے بہانے دیکھا کوئی نہیں تھا، اور حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. توسن کہتے ہیں سواری کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، اور سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ایک 4 سال کی بچی. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس وقت سوار بھی کیا. پھر وہ تل زینبیہ پہ تشریف لائیں اس سخت ترین منظر پر، اور یہ فریاد کی. حجت فقط حسین نے نہیں تمام کی، حجت بی بی زینب نے بھی تمام کی. جانتے ہیں کیا کہا اس وقت؟ فرمایا اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جملہ رہتی قیامت تک باقی ہے کہ اس لشکر میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے. تو اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو اس وقت نواز رسول کی آ کے مدد کرے اور نصرت کرے؟ اور اس وقت اب جو شہادت کی کیفیت ہونے والی تھی، تو اب آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ اب بہن سے نہیں دیکھا جائے گا. اس لیے اس وقت جب حجت تمام ہو چکی تو امام نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا کہ ارجعی الی الفسطاط، فرمایا کہ بہن اب تشریف لے جائیے خیام میں. لیکن وہ کیفیت وہ تھی کہ وہ شمر جالس علی صدر، شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے اتھر پر بیٹھ گیا تھا، جس سینے کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے. اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ دوبارہ خیام میں آئیں، بچوں کو سنبھالا. شام غریبہ کی جو پوری تاریخ ہے نا کہ بچے کم سے کم 6 سے 7 بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ انہیں ڈھونڈتی رہیں، اور رات میں شب 11 محرم کو دفن کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان بچوں کو. اس لیے کہ یہ ایک خدشہ تھا کہ 11 محرم کی صبح کو ان بچوں کے سر بھی کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند کیے جائیں گے، چونکہ یہ بھی لاشیں میدان میں ہیں. ان میں حضرت مسلم بن عقیل کی یتیمہ حمیدہ بھی شامل تھیں، جنہیں امام حسین السلام نے گود میں بٹھا کے گوشوارے پہنائے تھے، پیار کیا تھا. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جہاد وہاں سے شروع ہوا. پھر بی بی کوفہ گئیں، وہاں سے ظاہر شام کے دربار تک پہنچیں. اور شام میں بھی کیا عجب جہاد ہے بی بی کا، یعنی وہ کہ جس کا بھائی مارا جا چکا ہے، سر نو کے نیزہ پر سامنے، اور بی بی نے عظیم الشان خطبہ دینا شروع کیا کہ اس میں قرآن کی آیات کا بیان ہے. ایسا دربار والے کہہ رہے تھے جو دیکھا بھی نہیں تھا، جنہوں نے کہ ہمیں لہجہ حیدر کرار یہاں گونج رہا ہے. لہجہ حیدری میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ بات فرما رہی تھی، اور یوں فرمایا کہ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ظلم پر ظلم جو کر رہا ہے تو کیا تیرے لیے اس میں کوئی بہتری نکل آئے گی کہ تو بچ جائے گا؟ نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، قرآن کی آیت پڑھی. اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ سارے گناہ اور کھل کے آ جائیں، اس کے بعد تمہاری گرفت کریں گے. اچھا، بی بی زینب سلام اللہ کا خطاب ایسا تھا کہ یزید نے بی بی کو گویا ان پر ایک دباؤ آ جائے ذہنی طور پر، تو اس نے چھڑی مارنا شروع کی لب امام حسین السلام، گستاخی کی. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ لب ہیں جنہیں رسول اللہ چوما کرتے تھے. اور کربلا کو فتح کیا امام حسین علیہ السلام نے، شام کو فتح کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے. شام کو فتح کیسے کیا؟ ایسے فتح کیا کہ جو فاتح ہوتا ہے نا وہ اپنی شرائط رکھواتا ہے. جب یزید نے کہا نا کہ آپ رہا بھی کر رہے ہیں آپ کو، کہا ہماری شرائط ہے، ہمارے اسباب سارے واپس کرو، لوٹا ہوا مال سارا واپس کرو، شہداء کے سر واپس کرو، اور یہاں مجلس تو کیا بعد میں کوئی ہوگی، کہا ہم تو پہلا ذکر یہیں پہ کریں گے. یزید کے وہیں پر اس کے تہہ خانے میں، وہیں پر قید خانے میں گویا اس قید خانے کو کھول دیا گیا، اور وہیں پر ذکر امام حسین علیہ السلام ہوا. یعنی یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ قاتل حسین کے مرکز میں ذکر حسین برپا تھا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہاں کے بی بی کو روک سکے، جی وہیں پر ختم کر دی. یعنی گویا سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے. خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا.